بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، شریعت بچاؤ کانفرنس میں آج بھیونڈی کے مسلمان یہ عہد کر رہے ہیں کہ شریعت میں مداخلت ہم ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ بولیے ہرگز ہرگز برداشت، نظام مصطفیٰ میں تبدیلی ہرگز ہرگز برداشت۔ اگر یکساں سول کوڈ کے بہانے کوئی ایسا قانون بنایا گیا جس کی بنیاد پر ہمیں مسلم پرسنل لا سے سبکدوش ہونے کی نوبت آ جائے تو ہم ایسے کسی قانون کو ہرگز ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں ہم عہد کرتے ہیں۔ بیٹھ جائیں، آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ آپ جذبات پہ کھڑے ہو گئے تھے حمایت میں، آپ کے اس جذبات کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ جذبات جب تک قائم ہیں انشاءاللہ اس ملک میں مسلم پرسنل لا میں کوئی تبدیلی کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اسلام کا یہ قانون بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس قانون میں کوئی تبدیلی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ نے بہت قربانیاں دی ہیں تب یہ اصول ہم تک پہنچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے ہیں تب یہ نظام ہم تک پہنچا ہے۔ پیغمبر عرب کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تب یہ نظام ہم تک پہنچا ہے۔ جسم مبارک لہو لہان ہوئے ہیں تب یہ نظام ہم تک پہنچا ہے۔ پیغمبر عرب انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے تب یہ نظام ہم تک پہنچا ہے۔ خندق کھودنی پڑی ہے تب یہ نظام ہم تک پہنچا ہے۔ امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تب یہ نظام تک پہنچا ہے۔ جس نظام کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر عرب نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہو، بتاؤ محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں پیغمبر عرب کی شفاعت کے امیدواروں، تم اپنے نبی کے اس قانون کو بدلتا ہوا دیکھنا گوارا کرو گے؟ میڈیا اس بات کو نوٹ کرے، یہ جذبات صرف بھیونڈی کے ان افراد کے نہیں ہیں بلکہ اس ملک میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، سب کے یہی جذبات ہیں کہ نظام مصطفیٰ پر بھی ہم جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں اور نام مصطفیٰ پر بھی ہم اپنی جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور سن لو امام حسین کے چاہنے والوں، سن لو حضور علیہ السلام نے بے پناہ قربانیوں کے بعد یہ نظام ہم تک پہنچایا اور پھر اس کے تحفظ کا طریقہ ہمیں امام حسین نے سکھا دیا کہ کس حد تک جان کے قربانی دی جا سکتی ہے نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے۔ یزید مسلم پرسنل لا کی خلاف ورزی کر رہا تھا، شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کر رہا تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ جس طریقے سے خلیفہ بنا تھا وہ طریقہ رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے امام حسین میدان میں آئے تھے، انہوں نے قربانی دی۔ آج محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کے آخری ایام میں امام حسین کے غلام یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے نظام کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بولیے تیار ہیں، تیار ہیں۔ مسلم پرسنل لا میں کوئی تبدیلی برداشت، شریعت کے قانون میں کوئی تبدیلی برداشت۔ اگر ایسا کوئی قانون لایا گیا جس کی بنیاد پر شریعت کے اصولوں سے ہمیں سبکدوش ہونے کی نوبت آئی تو ایسے قانون کو ہم جوتی کی نوک پر اڑا دیں گے۔ تیار ہو اس کے لیے؟ علماء کا ساتھ دینا، یہ تمہارے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تحریک چلا رہے ہیں، جب بھی تمہیں پکاریں لبیک کہتے ہوئے تم آؤ گے، کہو انشاءاللہ۔ ان کے حوصلے تمہاری بنیاد پر بلند ہیں، منصوبے یہ بنائیں گے کہ کیسے اس چیلنج کو فیس کیا جائے، کیسے اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے، لیکن تمہیں اپنے علماء کو حوصلہ دینا ہوگا، قوت دینی ہوگی، طاقت دینی ہوگی، فنڈ کی ضرورت پڑے تو فنڈ بھی دینے کے لیے تم تیار رہو گے۔
یہ کوئی پہلی اور آخری کانفرنس نہیں ہے. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 نومبر کو لا کمیشن کیا کرتا ہے. وہ ہمارے بارے میں نیگیٹیو رائے دیتا ہے یا پوزیٹیو رائے دیتا ہے. اگر کوئی نیگیٹیو رائے دی گئی اور سپریم کورٹ نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو اس سے بھی بڑی کانفرنس ہم بھیونڈی کی سرزمین پر منعقد کریں گے. اللہ رحم و کرم فرمائے امت مسلمہ پر. اور میں اپنے برادران وطن سے بھی کہوں گا کہ یارو رہنے دو یہ چند قوانین تو چند قوانین. مسلم پرسن اللہ کو گلے سے لگائے رہنے دو. قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر لیں گے کہ اللہ ہم جس ملک میں رہتے تھے وہاں ہماری حکومت نہ تھی, اس لیے مجبور تھے ہم کہ ان چند قوانین کو اپنے اوپر نافذ کریں. لیکن اے اللہ اگر ہماری یہ حالت تیری مرضی ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں غریب نواز کا زمانہ عطا فرما دے, سلطان شمس الدین کا زمانہ عطا کر دے, اورنگزیب کا زمانہ عطا کر دے. پھر ہوگا یہ کہ اسلام کے صرف یہ چند قوانین نہیں, پوری کے پوری اللہ کی شریعت اس ملک میں نافذ ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال وقت ہو چکا, اب آخر میں ایک دفعہ پھر حکومت پر ظاہر کر دیں رسول اللہ میں مداخلت برداشت. 15 نومبر کے بعد اگر کوئی غلط فیصلہ کیا گیا تو وہ ہمارے لیے قابل تسلیم. ہمارا ری ایکشن اس سے بھی زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ رحم و کرم فرمائے. رضا اکیڈمی بھی جد و جہد کر رہی ہے, بھیونڈی سطح پہ تنظیم علماء اہل سنت جد و جہد کر رہی ہے. ہمارے مفکر اسلام علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب قبلہ جد و جہد کر رہے ہیں. یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے معاملات پر اور بڑا بصیرت افروز فیصلہ کرتے ہیں. یہ بمبئی میں اسی لیے موجود ہیں تاکہ تمہاری رہنمائی کر سکے, تمہاری قیادت کر سکے. میں آپ تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کو آپ نے کامیاب بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو کامیاب بنائے اور آخرت کو کامیاب بنائے. وما علینا الا البلاغ.